بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے، یعنی کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی یکم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت تھا، اور پھر اسی طریقے سے آگے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا موضوع آج یہ ہے کہ محرم الحرام کے اس مہینے کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ میں وہ اعمال بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، بتاتا ہوں آپ حضرات کو کہ اس مہینے میں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں، ایک دو باتیں کچھ مثال کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ انسان جب صبح کے وقت اٹھتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک شیڈول بناتا ہے وہ کہ بھائی میں نے آج پورا دن اپنا کس طریقے سے گزارنا ہے، میری کیا کیا مصروفیات ہیں، میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو وہ اپنا دن شروع کرنے سے پہلے ایک شیڈول بناتا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، اور پھر وہ اسی طریقے سے جو ہے اپنا پورا دن گزارتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے کو اگر اپنے دن کی جو صبح کا جو وقت ہے، صبح کی مثال اس کو دیں، صبح کا نام دیں، تو یہ بہتر ہے۔ یعنی کہ ہم نے ابھی پورا سال گزارنا ہے، اور یہ محرم الحرام ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری صبح ہے اور ابھی ہم نے اسی مہینے میں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کون سے اعمال کرنے ہیں، کیسے کیسے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کن کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور ہم نے یہ سارے اعمال اس مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ باقی تمام مہینوں کے اندر ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہماری یہ صبح ہے، محرم الحرام ہماری صبح ہے، اور باقی تمام جو مہینے ہیں وہ کیا ہے، ہم نے ان مہینوں میں اور اس مہینے کے اندر کام کرنا ہے، اعمال کرنے ہیں۔ اور وہ کون کون سے اعمال ہیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں میسیجز آتے ہیں، دوست یاروں کی طرف سے میسیجز آتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک، اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی پٹی میں دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اس سال آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی زندگی سے تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ تو اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ ہیپی نیو ایئر یا نیا سال مبارک ہو اس کے نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، دعا دینا بھی اچھی بات ہے، اور اگر کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ جو بتانے والی بات ہے وہ یہ کہ اگر بندہ خود ہی اپنے اعمال کو درست نہ کرے، اپنے اعمال خود ہی درست نہ کرے، تو وہ اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا بندہ بھی دعا کرے تو پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں، اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بندہ اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کرنا نہیں چاہتا تو اس کی دعا خود کیسے قبول ہوگی اس کے اپنے ہی حق میں۔ اور اگر کوئی اس کا عزیز دوست رشتہ دار ہے یا کوئی بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو جب وہ خود ٹھیک ہونا نہیں چاہتا تو وہ اس بندے کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ کیسے نہیں کر رہا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سال کا نیا سال شروع ہوا، ہماری طرف سے میسیجز گئے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، نیا سال مبارک ہو، فلانا بھی آپ کو میسیجز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم بڑے خوشی سے آمین آمین کہہ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی زندگی بھی جو ہے خوشیوں سے بھر دے۔ لیکن
جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم کتنے اعمال ایسے کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں اس مہینے کے اندر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، بالکل بھی نہیں۔ ایسی بدعتیں ہم اختیار کرتے ہیں، ایسی خرافات، ٹھیک ہے، رسومات ہم کرتے ہیں، ایسی رسم و رواج کرتے ہیں، رسم و رواج کو اپناتے ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بالکل بھی کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھ لیں گے، جب یہ 9-10 محرم الحرام کے ایام جب آئیں گے، آپ ان دنوں میں دیکھیں گے کہ کتنی بدعت کا جو ہے وہ رواج عروج پر ہوگا، اور ان بدعت کا جو ہے کتنی بدعتیں ہیں، رسم و رواج جن کا دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، کس طرح کے جو ہے لوگ ان کے اندر مبتلا ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے سال کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ فرمایا، اگر ہم نے اس سال کے شروع میں ہی، ٹھیک ہے، نیک اعمال نہیں کیے، اللہ پاک سے گر گرا کے دعائیں نہیں مانگی، تو ہمارا باقی سال کس طرح گزرے گا؟ اور ہم، اللہ پاک دینے والی ذات ہے، اللہ پاک سے ہم بھی کس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہم، اللہ پاک ہمیں دیں گے؟ کہ جب ہم اپنے اعمال درست نہیں فرماتے تو دیکھیں، اچھا، اچھی چیز کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی بھی اچھی چیز کی طرف بالکل بھی نہیں جائے گا۔ اس مہینے کے اندر کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو کرنے والے ہیں، لیکن اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ کون؟ پہلے کہ یہ کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، اور دوسرا اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا، اور تیسرا عمل جو اس مہینے میں کرنا ہے آپ نے، وہ کون سا ہے؟ کہ وہ نفلی عبادات کثرت کے ساتھ ادا کرنا، نفلی عبادات کرنا۔ نمبر 4، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور نمبر 5، اتباع سنت کا ہم نے عزم کرنا ہے۔ یہ 5 اعمال ایسے ہیں جو ہم نے اس مہینے میں کرنا ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر نہیں، پورے سال کے اندر ہم نے یہ 5 اعمال کرنے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ان اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تمام بدعات کو پیچھے کرنا ہے، خرافات کو پیچھے کر کے، ان کو چھوڑ کے، ان کو ترک کر کے ہم نے ان اعمال کو اپنانا ہے۔ جب ان اعمال کو اپنائیں گے تبھی ہماری زندگی جو ہے خوشگوار ہوگی، تبھی ہماری زندگی کے اندر اللہ پاک خوشیاں لے کر آئیں گے، تبھی ہماری زندگی سے جو ہے مصیبتیں، پریشانیاں اور ایسے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم مبتلا ہیں، آج اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ تو آج کا ٹاپک تو اس بات پر تھا کہ محرم الحرام کے اس مہینے کے اندر کون سے ایسے اعمال ہیں جو کرنے والے ہیں۔ زندگی نے اگر ساتھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس ماہ محرم الحرام کے اندر کرنے والے نہیں ہیں اور لوگ وہ اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔